اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں نوع انسانی کے اندر بے شمار اقوام کا ظہور ہوا۔ اللہ کریم نے کچھ قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور ان کی بات نہ مانی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم جزیرہ نما عرب میں احقاف نامی علاقہ یمن و عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ یہ قوم حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھی۔ جسمانی لحاظ سے یہ بہت طاقتور اور قداور تھے، بہترین معمار تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے، بڑی بڑی عمارتیں، محلات اور ستونوں والے شہر بنائے، جنہیں قرآن نے ارم ذات العماد کہا۔ وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے اور کہتے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اپنے پیغمبر سے منہ موڑ کر ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بلند کیے ہوئے قوم کو خبردار کرتے ہیں، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اور جھٹلا دیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے امر سے سیاہ بادل جمع کیے اور تیز آندھی ایسی چلی کہ ہر طرف ریت اڑنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ لوگ خوف سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ طوفانی ہوا میں اڑتے پھرتے گھر گرنے لگے اور ان کے لاشیں کھوکھلے تنوں کی طرح کھجوروں کے بکھرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جو اونچے محلات اپنی طاقت سے بناتے، وہ ویران صحرا اور کھنڈرات میں یوں ختم ہو گئے۔ طاقتور قوم عاد یہ سب ایسے بن گئی کہ ایک عبرت کا نشان۔ اسی کا نقشہ قرآن پاک میں سورہ ہود اور سورۃ الفجر میں ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالی نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔